بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ بیٹا لاسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے بین الاقوامی تجارت یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت کے درمیان جو ہے وہ کیا فرق ہوتا ہے ہم نے ڈیفینیشنز دیکھی تھی، اور پھر جو ہے مختلف ممالک جو ہیں وہ کون سی اشیاء جو ہیں وہ برآمد کرتے ہیں اور کون سی اشیاء جو ہیں وہ درآمد کریں گے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ تجارت کس اصول کے تحت ہوگی۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم اپنے چیپٹر کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس میں آج ہم ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت میں فرق کے کچھ نکات کو دیکھیں گے، یعنی ڈفرینسیشن بٹوین ڈومیسٹک اینڈ فارن ٹریڈ۔ اس کے جو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت میں اصل جو فرق ہے کن باتوں کا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری۔ ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت میں پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ ملکی تجارت میں محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری نسبتاً آسان ہوتی ہے۔ جس مزدور کا جہاں جی چاہے وہ کام کر سکتا ہے۔ اب ایک ہی ملک کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لیبر اور کیپٹل کی جو موبلٹی ہے وہ ایزی ہوتی ہے، وہ آسان ہوتی ہے، مزدور بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے حرکت کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اور سرمایہ کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ملک کے اندر کہتے ہیں کہ مزدور بہتر اجرت کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک کارخانے سے دوسرے کارخانے میں نقل و حرکت کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اجرتوں کا معیار بھی برقرار رہتا ہے، چونکہ مزدور آسانی سے ایک کارخانے سے یا یہ کہہ لیں کہ ایک انڈسٹری سے ایک صنعت سے دوسری صنعت میں آسانی سے جا سکتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، ملک کے اندر جو مزدوروں کی اجرتیں ہیں اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، تقریباً اجرتوں کا معیار جو ہے وہ یکساں رہتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، اور کارخانے داروں کو بھی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ مزدور دستیاب ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اشیاء کا معیار بھی قائم رہتا ہے اور مصارف بھی ان کے یکساں رہتے ہیں، یعنی مزدوروں کی اجرتیں بھی ملک کے اندر تقریباً یکساں ہوں گی، اور جو اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ بھی تقریباً یکساں ہوگی، اس لیے کہ مصارف پیدائش یکساں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ جبکہ جو بین الاقوامی سطح پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو محنت اور سرمایہ کی جو نقل پذیری ہے اس پہ سخت پابندیاں عائد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کاریگر آسانی سے ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کے کام نہیں کر سکتا، یعنی ایک ملک کے اندر نقل پذیری آسان ہے لیبر کی، جبکہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں محنت کی یا مزدوروں کی جو نقل پذیری ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سرمایہ کی بات کریں تو ملک کے اندر تو جہاں چاہے کارخانہ لگا لے سرمایہ دار، فیصل آباد میں لگا لے، کراچی میں، لاہور میں، جہاں پر جو ہے اسے فیزیبل لگے گا وہ سرمایہ کاری کر سکتا ہے، لیکن اپنے ملک کو چھوڑ کے اپنے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں سرمایہ کاری کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کافی کہہ لیں کہ کچھ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مختلف ممالک کے اپنے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے دوسرے ملک میں جا کے سرمایہ کاری کرنا مشکل کام ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ان پابندیوں کی وجہ سے مصارف پیدائش میں بھی فرق ہوگا، ایک شے ایک ملک میں سستی تیار ہوتی ہے جبکہ وہی شے دوسرے ملک میں مہنگی تیار ہوگی، اور مصارف کا یہی فرق ہی بین الاقوامی تجارت کی بنیاد ہے کہ جو شے جو ہے جو ملک جس شے کو سستی بنا رہا ہے وہ اس کو کیا کر دیتا ہے، برآمد کر دیتا ہے، اور دوسرے ملک کو لگتا ہے کہ جی میرے ملک میں تو یہ شے نسبتاً مہنگی تیار ہوگی، میں ادھر سے خرید لوں، جو ملک اس کو جو ہے وہ سستا بنا رہا ہے تو وہ وہاں سے اس کو درآمد کر لے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ برآمدات اور درآمدات کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے، تجارت جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ کرنسی کا فرق ہے، ڈفرینس آف کرنسیز، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اب بات ہے کہ جو ملکی تجارت ہے اس کے اندر تو کرنسی ایک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب پاکستان ہے تو ہماری کرنسی ہے پاکستانی روپیہ۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ حکومت اور مرکزی بینک کے جو نوٹ اور سکے ہیں جاری کیے ہوئے وہ لوگوں میں گردش کرتے ہیں، انہیں قبول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انہی کی بدولت جو ہے وہ خرید و فروخت ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے۔ اچھا، اب لیکن اگر ہم بین الاقوامی سطح پہ بات کریں تو ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے، امریکہ کی کرنسی ڈالر ہوگی، برطانیہ کی پاؤنڈ ہو جائے گی، سعودی عرب کا جو ہے وہ ریال ہے،
ٹھیک ہے، اب بھارت کی ہوگی تو انڈین روپیہ ہو جائے گا، چائنا کی ہوگی تو یوان ہو جائے گی۔ اب کیا ہوتا ہے تجارت کرتے وقت پھر ایک ملک کو جو اپنی کرنسی ہے اس کو دوسرے ملک کی کرنسی میں تبدیل کرنا پڑتا ہے، جو کہ مشکل کام ہے۔ اور جب کرنسی جو ہے وہ کنورٹ کی جائے گی، ایک کرنسی کو دوسری کرنسی میں تبدیل کیا جائے گا، تو ایکسچینج ریٹ شرح مبادلہ کا مسئلہ بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کرنسیوں میں کہتے ہیں کہ جو اختلاف ہے کہ ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہے، تو جب تجارت ہوتی ہے تو کرنسیوں کا یہ فرق تجارت کو محدود کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ ملکی تجارت میں چونکہ کرنسی کا فرق نہیں ہوتا، اس لیے آزادانہ تجارت ہو سکتی ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر کرنسیوں کے فرق کی وجہ سے تجارت کہہ لیں کہ محدود لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک ملک اپنی کرنسی کی قدر میں کمی یا اضافہ کر دے گا تو دوسرے ممالک کی تجارت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، یعنی جو دوسرے ممالک ہیں اس ملک کے ساتھ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ملک اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی اپنی کرنسی کو جو ہے ڈی ویلیو کر دے گا، یا یہ ہے کہ کرنسی کو اپریشیٹ کر دے گا۔ اپریسیشن کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ویلیو میں اضافہ کر دینا، یعنی چاہے کرنسی کی ویلیو اپ جائے چاہے ڈاؤن ہو، جو بھی ساتھ ممالک تجارت کر رہے ہوتے ہیں ان کی تجارت پر بھی اثر پڑتا ہے، تجارت کافی متاثر ہو سکتی ہے۔ اچھا، نمبر 3 ہے جی تجارتی پابندیاں یا ٹریڈ ریسٹرکشنز ہیں ہمارے پاس۔ کیسے ملکی جو تجارت ہے اس میں تو اشیاء کی جو نقل و حمل ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اس پہ زیادہ پابندیاں نہیں ہوتی، جبکہ بین الاقوامی تجارت میں مختلف اشیاء کی نقل و حرکت پر پابندیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں فرق بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ تامین کی پالیسی بھی کچھ ممالک اختیار کر لیتے ہیں۔ تامین کی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو ملک ہے وہ اپنی نئی صنعتوں کو، اکثر اوقات تامین کی پالیسی جو ہے وہ نئی صنعتوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی پروٹیکشن پالیسی ہوتی ہے۔ یہ نئی صنعتوں کو تحفظ دینے کے لیے حکومت کیا کرتی ہے، یا تو درآمدات پر بالکل ہی پابندی لگا دے گی، یا یہ ہوتا ہے کہ درآمدات پہ بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کا کوٹا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ 2-3 آپشن ہو سکتے ہیں۔ کوٹا مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس حد سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ہم درآمد نہیں کریں گے، یا یہ کہ درآمدی اشیاء پر ٹیکس بہت زیادہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے اتنی مہنگی ہو جائیں کہ وہ انہیں خریدیں ہی نہ، اور اس کی بجائے ملکی اشیاء خریدیں۔ یا یہ ہوتا ہے بعض اوقات بالکل بھی پابندی حکومت عائد کر سکتی ہے درآمدات پہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کہتے ہیں کہ دو ممالک کے درمیان جو ہے وہ کرنسی کی قیمت میں بھی کافی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ کیسے کرنسی کی قیمت میں فرق پیدا ہو جاتا ہے؟ اب انہوں نے مثال دی کہ جاپان میں کاریں سستی ہیں، وہاں چونکہ مینوفیکچر ہوتی ہیں، جاپان میں کاریں بنتی ہیں، وہاں پہ تو سستی ہیں، لیکن وہی کاریں جب پاکستان آتی ہیں، یہاں امپورٹ کی جاتی ہیں تو ان پہ امپورٹ ڈیوٹی بہت زیادہ لگا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ درآمدی ٹیکس بہت زیادہ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہی جو کاریں ہیں وہ یہاں پہ آ کے پاکستان میں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ ہے، یہ چیز بھی پھر کہہ سکتے ہیں کہ تجارت کو محدود کر دیتی ہے، تجارتی پابندیاں بھی جو ہیں ریسٹرکشنز جو ہیں وہ بھی لمیٹڈ کر دیتی ہیں ٹریڈ کو۔ اس کے بعد بیٹا نمبر 4 سرکاری سہولتوں میں فرق۔ ملک کی تجارت میں بعض اوقات حکومت کئی قسم کی سہولتیں مہیا کرتی ہے، جیسے قرض کی سہولتیں دے دی جاتی ہیں، یا بعض صنعتوں کو اور ٹیکسوں کی مراعات حاصل ہوتی ہیں، ٹیکس ریبیٹس یعنی ٹیکسوں کی چھوٹ بھی دے دی جاتی ہے بعض اوقات، یا ٹیکس لیا جاتا ہے لیکن بہت کم، یعنی جن صنعتوں کو حکومت چاہتی ہے کہ کچھ صنعتیں پھلے پھولیں ترقی کریں، ٹیکس کم لیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے پھر ہر ملک کے اپنے لیبر قوانین ہوتے ہیں، یعنی مزدوروں کے حوالے سے جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں۔ ٹریڈ یونین کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ لیبر یونین فرسٹ ایئر میں، ٹھیک ہے، ان کے بھی جو رول اور ضابطے ہوتے ہیں، ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ فلاح و بہبود کی سہولتیں ہر ملک کی اپنی ہوگی، تو ایک ملک میں یہ سہولتیں ایک شرح سے حاصل ہوتی ہیں، جبکہ دوسرے ملک میں ان سہولتوں میں فرق ہوگا، یعنی ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں لیبر کو جو فلاح و بہبود کی سہولتیں حاصل ہوں، یا وہاں پر جو لیبر قوانین ہوں وہ پاکستان سے کافی زیادہ مختلف ہوں، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اشیاء کی پیداوار پر بھی فرق پڑتا ہے، اور مصارف پیدائش پر بھی بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب ایسا ہے کہ جس ملک میں مزدور کی اجرت زیادہ ہے وہاں پر اشیاء کو پیدا کرنے کے مصارف بھی زیادہ ہوں گے، خرچہ زیادہ برداشت کرنا پڑے گا حاجر کو، جبکہ جن ممالک میں مزدوروں کی اجرت کم ہے وہاں پر جو ہے مصارف پیدائش اشیاء کے کم ہوں گے، اشیاء جو ہیں وہ کچھ سستی تیار ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو سرکاری سہولتوں میں یعنی گورنمنٹ کی جو فیسلٹیز ہیں ان میں بھی ڈیفرنس ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تجارتی معاہدے کہ ملکی تجارت میں عام طور پر کسی قسم کے معاہدے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ملک کے اندر جو تجارت ہو رہی ہوتی ہے اس میں ایگریمنٹس نہیں ہوتے، ٹریڈ ایگریمنٹس نہیں ہوتے، لیکن جب آپ بین الاقوامی سطح پر تجارت کی بات کرتے ہیں، جب آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، تو جتنے بھی ممالک آپس میں تجارت کرتے ہیں بیٹا ان میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو ٹریڈ ایگریمنٹ نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ مختلف جو حکومتیں ہوتی ہیں سرکاری سطح پر وہ معاہدے کرتی ہیں، تجارتی معاہدے ہوتے ہیں، تجارتی وفود کا، ٹھیک ہے، آپ وفود آپ ان کو گروپ سمجھ لیں کہ تبادلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تجارت شروع ہوتی ہے، یعنی ہم جن ملکوں کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، جو ملک ہمارے ساتھ تجارت کر رہے ہیں وہاں سے سارا سال کیا ہوتا ہے مختلف وفد یا لوگوں کے جو مختلف گروپس ہیں وہ آتے رہتے ہیں، پاکستان میں بھی آتے رہتے ہیں، اور پاکستان کے جو وفود ہیں وہ بھی دوسرے ممالک میں جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جس ملک کے ساتھ تجارت کرنے لگے ہیں اس کی اشیاء کا معیار کیسا ہے، یا ہماری تجارت جو ہے وہ کس قسم کی ہوگی، جو بھی یعنی پہلے سے جو ہم نے ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے اس سے بھی پہلے یہ سارا کچھ جو ہے وہ چیک کر لیا جاتا ہے کہ بھئی آیا ہم نے اب کسی ملک کے ساتھ جس کے ساتھ ہم تجارت نہیں کر رہے تھے اب ہم نے تجارت شروع کرنی ہے تو ہم صورتحال کا جائزہ لے لیں، تو ہم بھی اس ملک میں جائیں گے، اشیاء کا معیار بھی دیکھیں گے، سہولتوں کا بھی جائزہ لیں گے، کیا سسٹم ہے وہاں کا، ٹھیک ہے، کس طرح سے ہماری تجارت ہوگی، کیا کیا جو ہیں وہ ہم نے اس میں کہہ لیں کہ شکیں ایڈ کرنی ہیں، کیا کیا باتیں ایڈ کرنی ہیں، ہمارے کیا پوائنٹ ہوں گے، ہم نے ان سے کیا ڈسکشن کرنا ہے، ساری باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک جو ہے نا ایگریمنٹ یا معاہدہ کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد تجارت شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے نمبر 6 تجارتی پالیسی یا ٹریڈ پالیسی۔ یہ بھی بات ہے کہ ملکی تجارت میں تو کوئی پالیسی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، سچ کوئی بہت زیادہ ٹریڈ پالیسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ بین الاقوامی تجارت میں تو ٹریڈ پالیسی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر ملک کی ایک تجارتی پالیسی ہوگی، 6 ماہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، 1 سال کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پالیسی کے تحت ہی جو ہے وہ تجارت کی اجازت ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہوگا کہ جو ٹریڈ پالیسی ہوتی ہے، تجارتی پالیسی ہوتی ہے، وہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے۔ اگر کسی ملک کے مرکزی بینک کے پاس زر مبادلہ کے وافر ذخائر موجود ہیں تو پھر آزاد تجارتی پالیسی ہوگی، اسے ہم کہتے ہیں فری ٹریڈ پالیسی، یعنی کہ آپ دوسرے ملک کے ساتھ آزادانہ تجارت کر سکتے ہیں، حکومت جو ہے وہ خاص طور پہ درآمدات پہ ٹیکس نہیں لگائے گی، کوٹا مقرر نہیں کرے گی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جی ہمارے پاس زر مبادلہ کے وافر ذخائر ہیں، فورن ریزروز ہمارے بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس غیر ملکی کرنسی بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہمارے مرکزی بینک کے پاس زر مبادلہ کے محدود ذخائر ہیں تو تجارتی پالیسی بھی پھر لمیٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ ملک کے پاس جو ہے وہ فورن ریزرو موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرتی ہے، وہ پھر بہت ساری پابندیاں لگا دیتی ہے، جیسے کہ ہم پڑھائے ہیں کہ کوٹا بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری اشیاء کی درآمد پر ویسے ہی پابندی لگا دی جائے، ان کی درآمد کو روک دیا جائے، بین کر دیا جائے ان کو کہ پاکستان میں امپورٹ نہیں کی جائیں گی۔ ایسا کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، اب بیٹا جو آخری پوائنٹ ہے، لاسٹ پوائنٹ ہے، وہ ہے ہمارا نقل و حمل کے اخراجات کے بارے میں، یعنی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے۔ جب ایک ملک دوسرے ملک میں اشیاء بھیجتا ہے تو اسے نقل و حمل کے اخراجات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اشیاء کی قیمتیں کافی حد تک متاثر ہوتی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب بھی اشیاء بھیجنی ہے آپ نے دوسرے ملک میں تو اس کے لیے ٹرانسپورٹ کے مختلف ذرائع استعمال ہوں گے، تو اس پہ خرچہ بھی آتا ہے۔ اب
اس کی وجہ سے چونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اشیاء کی قیمتوں میں بہت اثر پڑتا ہے. ملکی تجارت میں تو اس زمن میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ملک کے اندر جب اشیاء ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتی ہیں تو نقل و حمل کے اخراجات برداشت تو کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ نہیں ہوتے. لیکن جب آپ باہر بھیجیں گے چیزوں کو، دوسرے مالک میں بھیجیں گے تو نقل و حمل کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اشیاء کی جو قیمتیں بعض اوقات وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے چونکہ دوسرے مالک سے رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے تو اخراجات زیادہ برداشت کرنے پڑ جاتے ہیں. تو بیٹا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، ٹھیک ہے، ایک بار ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. تو بین الاقوامی تجارت اور ملکی تجارت میں جو فرق ہے اس کے اہم پوائنٹس کا ہم نے جائزہ لیا تھا. ہم نے دیکھا کہ محنت اور سرمایہ کی جو نقل پذیری ہے وہ ملک کے اندر آسان ہے، جبکہ عالمی سطح پر مشکل ہے. کرنسیوں کا جو ہے وہ فرق بھی ہوتا ہے. ملک کے اندر تو ایک ہی کرنسی ہے، لیکن جب آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کریں گے تو کرنسی جو ہے اس کو کنورٹ کرنا پڑ جاتا ہے، اپنی کرنسی کو دوسری کرنسی میں. دیکھیے، ہم نے جب بھی کسی بھی ملک سے اشیاء لینی ہے، درآمد کرنی ہے، جب ہم ان کو پیمنٹ کریں گے تو ہم ان کو ادائیگی پاکستانی روپے میں نہیں کر سکتے. ہم نے اس ملک کو ادائیگی اس ملک کی کرنسی میں کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ اندازہ لگا لیں گے کہ ہمارے پاکستانی روپے میں جو ہے وہ کتنی ہماری پیمنٹ بنتی ہے، پھر اس کو کنورٹ کر لیں گے دوسری کرنسی میں. اچھا، اس کے بعد تجارتی پابندیوں کی بات کی کہ ملک کے اندر تو تجارت پہ پابندیاں نہیں ہوتی، لیکن غیر ملکی تجارت پہ حکومت بہت ساری پابندیاں ملکی تحفظ کے لیے ہی، ملکی صنعتوں کو بچانے کے لیے حکومت پابندیاں لگا دیتی ہے، تعمیم کی پالیسی اختیار کر لی جاتی ہے. اچھا، سرکاری سہولتوں میں فرق ہوتا ہے. ہر ملک میں گورنمنٹ نے جو لیبر قوانین بنائے ہوئے ہیں یا جو ٹریڈ یونین قوانین ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، تو مزدوروں کے لیے فلاح و بہبود کی سہولتیں مختلف ہوں گی. پھر ہم نے تجارتی معاہدوں کی بات کی کہ ملک کے اندر تو جو تجارت ہو رہی ہوتی ہے اس میں تو کسی معاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ملک سے جو باہر ہوگی اس میں ایگریمنٹس ہوں گے. ہر ملک نے جو ہے دوسرے ملک کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، پھر تجارت جو ہے وہ باقاعدہ اس کا آغاز ہوتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان. تجارتی پالیسی ہے، اسی طرح سے ملک کے اندر کسی تجارتی پالیسی کی ضرورت نہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پر جب تجارت ہوگی تو لازمی طور پر ہر ملک کی اپنی ایک ٹریڈ پالیسی ہوتی ہے، اور وہ اس کے ملکی حالات کے مطابق ہوتی ہے. اس کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کس طرح کے اس کے مطابق ہوتی ہے. اور لاسٹ پوائنٹ ہے جی نقل و حمل کے اخراجات. یہ بھی کہ ملک کے اندر نقل و حمل کے اخراجات بہت کم ہوں گے، لیکن بین الاقوامی تجارت میں نقل و حمل کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ باؤنڈری کراس کر کے، سرحد کراس کر کے، بارڈر کراس کر کے اگر چیزوں دوسرے ملک میں جانا ہے تو اس پہ اخراجات زیادہ برداشت کرنے پڑتے ہیں. تو بیٹا یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ جو ہیں وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم جو ہیں وہ آگے اپنا جو لیکچر ہے کل والا اس میں بین الاقوامی تجارت کے فوائد دیکھیں گے.